حسن صاحب، جو 10 دن آپ کے ایک یا دو وزیر جو تھے وہ پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر سے اور باقی لوگوں سے خفیہ ملاقاتیں کر رہے تھے، آپ لوگ اس کو پبلک نہیں تھے کر رہے لیکن نیگوسیشنز ہو رہی تھی، سنگجانی کی جگہ کی بھی دعوت دی گئی، عمران نے ماننا، بعد میں بشرا بی بی نے انکار کر دیا، عمران کی رہائی والے ایشوز کے اوپر بھی آپ لوگوں نے آپس میں انگیج کیا کہ ٹائم فریم کے اوپر اتفاق رائے کر لیتے ہیں کب تک رہائی ہو سکتی ہے۔ یہ سارا مینڈیٹ آپ آگے کے لیے کیا سوچتے ہیں، حکمت عملی کیا ہے؟ کیا اس طریقے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ اگر یہ ڈویبل آپشن ہے تو یہ بہتر راستہ ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے ابھی بھی آپ کو۔ دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل ڈائیلاگ کر سکتے ہیں پولیٹیکل لوگوں سے۔ آپ نے کیا ڈائیلاگ؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ہم نے کئی دفعہ کیا۔ اب مثال کے طور پہ جب 26ویں محسن نقوی اور بیرسٹر گوہر کے درمیان اور علی گنڈا پور کے درمیان ان اناؤنسڈ کوئی 7-8 میٹنگ جب ہم 26ویں آئینی ترمیم کر رہے تھے تو پی ٹی آئی نے اور جے یو آئی نے کہا کہ آپ اگر رک جائیں تو ہم اس میں اپنی تجاویز دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے مؤخر کر دیا۔ 1 مہینہ تک پارلیمان کی کمیٹی بنی، تمام پارٹیز شامل تھیں، اس میں ڈائیلاگ ہوا اور پی ٹی آئی کی ٹیم نے اتفاق رائے سے جو آخری مسودہ تھا اس پر اتفاق کیا، ٹھیک ہے، ایک کنسنسس ہو گیا۔ جیل میں گئے، ان کے بانی نے ویٹو کر دیا۔ اچھا، اب ہے کہ یہاں پر بانی نہیں ہے، ایک سپریم بانی بھی آ گئے ہیں اس پورے ایپیسوڈ کے اندر۔ سپریم بانی کون آ گئی؟ ان کی اہلیہ، وہ اب سپریم اتھارٹی کے طور پہ آ گئی۔ انہوں نے خان صاحب کو بھی اوور رول کر دیا۔ خان صاحب سنگجانی پہ مان گئے تھے، خود پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی جو باس ہیں یا سپریم بانی ہیں انہوں نے اوور رول کیا۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ہم ڈی چوک میں جائیں گے۔ سیٹ بیک ہو گیا پی ٹی آئی کو، انہوں نے اپنے پلسز اور مائنسز، پروز اینڈ کونس کے اوپر صحیح جائزہ نہیں لیا۔ ڈی چوک میں آنا کام آسان تھا، اس کو سسٹین کرنا زیادہ مشکل تھا، جس کا انہوں نے جائزہ نہیں لیا۔ لیکن سر وہ سوال پیچھے رہ گیا، آپ لوگوں نے پولیٹیکلی انگیج کیا۔ محسن نقوی آپ کے بھی وزیر ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب جانے جاتے ہیں، ادھر سے بیرسٹر گوہر علی امین گنڈا پور سی ایم بھی ہیں اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے قریب جانے جاتے ہیں۔ تو اس پروسیس کو، اس چینل کو استعمال کرتے ہوئے راستہ نکالا جا سکتا ہے؟ افراتفری ہم نے تو نہیں برداشت پوری کر سکتے۔ کوشش کی، اور جیسے آپ نے کہا کہ مذاکرات ہوئے، ہر دفعہ ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی بھی حکومت ہوتی ہے، کوئی بھی اس طرح مظاہرہ کرنا ہے تو آپ اس کے ساتھ مذاکرات کا چینل کھولتے ہیں۔ جب فیض آباد کا دھرنا تھا اس وقت بھی مذاکرات کے چینل کھلے تھے، جب اس سے پہلے فضل الرحمان صاحب کا دھرنا تھا اس میں بھی مذاکرات ہوئے تھے، جب طاہر القادری کا دھرنا تھا، عمران خان صاحب کا 2014 کا تھا، اس میں بھی مذاکرات ہوتے رہے، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی مذاکرات ہوتے رہے، ہم اس کے اندر شریک رہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ مذاکرات تبھی نتیجہ خیز کر سکتے ہیں کہ جب پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک لوگوں کے ساتھ آپ کریں۔ لیکن جہاں پر خان صاحب اور ان کی اہلیہ بانی اور سپریم بانی جو ہیں وہ اپنی انا کی سیاست کر رہے ہوں اور وہ پولیٹیکل ایڈوائس کو جو ان کی ٹیم کرے اس کو دیکھیے، جب 2014 میں کیا ہوا، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ سر اگست 2014 اور فیض آباد دھرنے میں اور اس والے میں ایک فرق بنیادی یہ تھا کہ ان دو دھرنوں کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ تھی، اس والے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی۔ وہ آج وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے نا کہ جب اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی تھی تو 126 دن کا دھرنا، اور جب اسٹیبلشمنٹ سامنے کھڑی تھی تو 26 یہ بھی مجھے لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں بیٹھ کے لکھا ہونا ہے، کہنا ساڈے بغیر گیا سی 26 منٹ نہیں کھڑے ہمارے ساتھ تھا۔ یہ تو لوگوں کی جینیس ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے فرق کیا ہے۔ جب اگست 2014 میں انہوں نے دھرنا دیا، آپ کو پتا ہے کہ میری ایک میٹنگ ہوئی جہانگیر ترین صاحب کے گھر پہ، ہمارے ان سے مذاکرات ہو رہے تھے، اس میں جہانگیر ترین صاحب تھے، اسد عمر صاحب تھے، میرا شاہ محمود قریشی تھے، غالباً جاوید ہاشمی، ساری ٹاپ لیڈرشپ۔ اس رات یہ خبر تھی کہ جی یہ اپنا دھرنا جو ہے نا پارلیمنٹ ہاؤس پہ اور ادھر چڑھائی کریں گے۔ تو میں نے ان سے پوچھا اس میٹنگ میں کہ کیا آپ چڑھائی کرنے والے ہیں؟ وہ کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، بالکل ہم نہیں کریں گے۔ اچھا، پھر اسد عمر ایک ٹی وی کے پروگرام پہ گئے، وہاں پر بھی اسی نے ان سے پوچھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جب واپس آئے تو شیخ صاحب نے شاید خان صاحب کے کان میں کچھ پھونکا یا کیا، انہوں نے اعلان کر دیا ہم چڑھائی کرنے لگے ہیں۔ دیکھیں نا، پوری پولیٹیکل قیادت ان کی کہہ رہی تھی کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، ہم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ چڑھائی کریں پارلیمنٹ پہ۔ خان صاحب کے کان میں پھونک آئی، انہوں نے کہا جی ادھر جانا۔ جس وقت یہ ایک مسئلہ ہے، وہ گیٹ پھلانگ رہے تھے اس کے کٹر لے کر پارلیمان کی بلڈنگ کا، تو شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے پروگرام میں سما ٹی وی کے لائیو بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا قبلہ اور کعبہ ہے یہ پارلیمان جو ہے، ہم اس کی بے توقیری نہیں کریں گے۔ یہاں لائیو کہہ رہے تھے، تو ہم نے جیسے ہی پروگرام اینڈ کر رہے تھے تو خبر آنی شروع ہو گئی۔ تو لیکن اس کو ان کے کریڈٹ میں ایک چیز کہوں گا کہ وہ بھاگے وہاں سے، کہتے تھے کہ نہیں میں جا رہا ہوں، ہماری بات طے ہوئی تھی کہ ہم نے پارلیمان پہ نہیں چڑھ دوڑنا۔
تو وہ بھاگے وہاں سے کہ میں جا کے عمران سے بات کروں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس میں جہانگیر ترین صاحب تھے, اسد عمر صاحب تھے, یہ شاہ محمود قریشی صاحب تھے اور باقی سارے تھے, سب نے باجماعت کہا جی اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم حملہ کریں گے. اسی رات خان صاحب نے کہا جی ہم حملہ کرنا, حملہ کر دیا. سو یہ پرابلم یہ ہے نا کہ وہاں پہ جو پولیٹیکل ڈائلاگ ہے آپ کس سے کریں.